محترم بزرگوں اور دوستوں، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے خلاف زبان درازی یہ منافقت کی علامت ہے، یہ نفاق کی علامت ہے کہ کوئی انسان 1450 سال کے بعد صحابہ پر زبان درازی کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا امت کو سمجھایا، لوگوں کو بتایا کہ تم صحابہ کے بارے میں برا بھلا مت کہنا۔ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں کچھ کہنے سے اللہ سے ڈرنا۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، تم میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہیں ہدف تنقید نہ بنانا، انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ اور حضور نے فرمایا تھا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرے گا، صحابہ سے محبت اس وجہ سے کرے گا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو صحابہ سے دشمنی رکھے گا، صحابہ سے نفرت رکھے گا، صحابہ کے لیے دل میں کینہ اور بغض رکھے گا، حضور نے فرمایا فببغضی ابغضہم، وہ صحابہ سے دشمنی اور صحابہ سے نفرت اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کی دشمنی میری ذات سے ہے، اس کی دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آگے حضور نے فرمایا کہ جو صحابہ کو تکلیف پہنچائے گا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی فقد یوشک ان یؤخذ، قریب ہے کہ اللہ رب العزت اس کی پکڑ فرما لے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے ہمیں اپنی زبان کھولنے سے پہلے صحابہ کے لیے زبان لعن اور طعن دراز کرنے سے پہلے تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کے لیے اپنی زبان کھول رہے ہیں۔ وہ صحابہ کہ اللہ رب العزت نے جن کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا، جب اللہ رب العزت ان سے راضی اور صحابہ ان سے راضی، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں غلط بیانی کرنے والے؟ ہم اور آپ کو کیا یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہیں؟ کیا ہماری جرأت ہو سکتی ہے کہ 1400 سال پہلے جو صحابہ کرام اپنے نام گہرے نقوش کے ساتھ لکھا جا چکے، کیا ہم ان کے بارے میں غلط بیانی کریں؟ کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے؟ حضور نے فرمایا تھا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اے لوگو، جب تم ان لوگوں کو دیکھنا کہ جو میرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہو، جو میرے صحابہ کو گالی دے رہے ہو، تم کہنا کہ لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے اس شر والے فعل پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور حضور نے دوسری جگہ فرمایا کہ جو صحابہ پر لعن طعن کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، رسول اللہ کی لعنت اور پوری انسانیت کی لعنت اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں غلط بیانی کرنا یہ نفاق کی علامت ہے، اور صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ آج کچھ لوگ نام نہاد خود کو اعلیٰ خاندان کے اور عالی نسب کے بتاتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غلط بیانی کرے گا اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ حضور نے فرما دیا کہ میرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہنے سے بچنا، اور جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے حضور نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کہنا کہ تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کرے کہ صحابہ ایمان کے معیار ہے، صحابہ دین کے معیار ہے، اور تمام صحابہ عادل ہے اور تمام صحابہ جنتی ہے۔ اگر ہم کسی کو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے سنیں تو حضور کا یہ فرمان ہے، حضور کی نصیحت ہے کہ اس وقت اپنی زبان کو تالا لگا دینا، اس وقت اپنی زبان کو خاموش کر لینا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم صحابہ کے بارے میں غلط بیانی کرنے میں شریک ہو جاؤ اور تمہارا ایمان بھی ختم ہو جائے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم
اپنے تمام صحابہ کو سر کا تاج سمجھتے ہیں اور صحابہ کے پاؤں کے دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، اور ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے تمام صحابہ کو معیار حق بھی مانتے ہیں اور تمام صحابہ کو جنتی بھی مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرمائے۔